ہمارا نوجوان جب کسی نائی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بال ایسے بناؤ جیسے میرے نبی کے بال تھے، وہ کہتا ہے یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نا کسی کافر کی، ایسے بال بنانا میرے۔ وہ نائیوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں مختلف فساق اور فجار اور کفار کی، اور ہمارا نوجوان ان کو جا کے کلک کرتا ہے اور کہتا ہے ایسے بال بنانا میرے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین بھی مانتا ہے، سب سے بڑا لیڈر بھی مانتا ہے، اپنا قائد بھی مانتا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کسی موقع پہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے فی البدی بغیر سوچے سمجھے یہ اشعار کہے تھے، اور یہ اشعار ایسے ہیں کہ ایسے اشعار 1400 برس میں کسی نے نہیں کہے۔ یہ جو مفہوم ان اشعار میں بھرا ہوا ہے نا، یہ ساری دنیا کی ساری نعتیں جمع کی جائیں، ساری دنیا کے ثنا خانوں کی ثنائیں جمع کی جائیں، لیکن جو مزہ حسان بن ثابت کے ان دو جملوں میں ہے نا وہ دنیا کے کسی شعر میں نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو عیبوں سے ایسے پاک بنایا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ اتنے عیبوں سے پاک کیوں ہیں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، آرڈر پہ بنایا ہے۔ آرڈر پہ جو چیز بنتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پوچھتے رہے میرے نبی تو بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں، جیسی تو کہے گا ویسی بناؤں گا، تیرے ہونٹ کیسے بناؤں، تیرے بال کیسے بناؤں۔ اللہ نے ایسے ہمیں نبی دیے ہیں